اگر آپ کے دل میں کئی دنوں سے ایک ایسا احساس بار بار جاگ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ خود بھی یعنی کہ آپ خود بھی نہیں سمجھ پا رہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ حالات بظاہر خاموش ہے مگر اندر ہی اندر کچھ بڑا بدلنے والا ہے، اگر آپ کے فیصلے، تعلقات یا مستقبل کے بارے میں آپ کے ذہن میں مسلسل سوالات گردش کر رہے ہیں، تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ 24 سے 30 جولائی یہ ہفتہ برج اسد والوں کے لیے صرف معمول کا ایک اور ہفتہ نہیں بلکہ اپنے اندر کئی نئے امکانات، چند اہم آزمائشیں اور کچھ ایسے موڑ سموئے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی سوچ کو ایک نئی سمت دے دی۔ بعض اوقات قسمت شور مچا کر نہیں آتی بلکہ خاموشی سے انسان کے دل میں ایک نیا یقین پیدا کرتی ہے، اور یہی یقین آگے چل کر بڑے فیصلوں کی بنیاد بنتا ہے۔ لیکن اس ہفتے ایک ایسی بات بھی ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن حالانکہ وہی بات آگے جا کر سب سے زیادہ فرق ڈال سکتی ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، اور ہر حصہ پچھلے حصے سے زیادہ اہم ہے، اور آخر میں ہم ایک ایسا سبق بھی شیئر کریں گے جو صرف برج اسد لیو ہی نہیں بلکہ ہر انسان کی زندگی کو بہتر بنانے کی طاقت رکھتا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایسٹرو ڈیلی اردو، آپ کا اپنا چینل۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی خوبصورت، متوازن اور معلوماتی گفتگو آسان اردو اور ہندی میں ملتی رہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اس ہفتے کی تفصیلی جائزے سے برج اسد کی سب سے نمایاں خوبی صرف اعتماد نہیں بلکہ وہ اندرونی حرارت ہے جو اسے دوسروں سے الگ پہچان دیتی ہے۔ اس برج یعنی کہ زوڈک سائن سے تعلق رکھنے والے لوگ اکثر ایسی جگہ بھی روشنی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں دوسرے لوگ مایوسی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ عزت کو دولت سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں، یہ وعدہ نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب کسی کو اپنا مان لیتے ہیں تو پوری دلجمی سے اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ مگر اس مضبوط شخصیت کے اندر ایک نہایت حساس دل بھی ہوتا ہے جسے ہر کوئی نہیں دیکھ پاتا۔ جب انہیں نظر انداز کیا جائے یا ان کے نیت پر شک کیا جائے تو یہ خاموش ضرور ہو جاتے ہیں لیکن اندر سے گہری تکلیف بھی محسوس کرتے ہیں۔ اس ہفتے آسمانی حرکات کا عمومی رجحان اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خود اعتمادی اور احتیاط کے درمیان توازن قائم رکھنا آپ کے لیے سب سے اہم ہوگا۔ اور میں آپ سے دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، یعنی اگر آپ جذبات کے بجائے حکمت سے فیصلہ کریں گے تو کئی ایسے راستے کھل سکتے ہیں جن پر آپ کی پہلے نظر ہی نہیں گئی تھی۔ اسی طرح اگر جلد بازی اختیار کی گئی تو چھوٹی سی غلط فہمی بھی غیر ضروری مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ لیو یعنی کہ برج اسد کے لوگوں میں ایک خاص خوبی ہے کہ وہ دوسرے کو حوصلہ دیتے دیتے کبھی کبھی اپنے ہی دل کی آواز سننا بھول جاتے ہیں۔ باہر سے مضبوط نظر آنے والا انسان بھی اندر سے تھک سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ہفتے آپ کو صرف دوسروں کی نہیں بلکہ اپنی کیفیت پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ مسلسل دوسروں کی توقعات پوری کرنے میں لگے رہے تو ذہنی دباؤ بڑھ سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے اپنی ترجیحات واضح رکھی تو یہی ہفتہ اندرونی سکون کی بنیاد بھی بن سکتا ہے۔ بہت سے لوگ برج اسد کو صرف قیادت کی علامت سمجھتے ہیں، مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ کامیاب لیو وہ ہوتا ہے جو طاقت کے ساتھ نرم دلی بھی رکھتا ہے۔ جس شخص میں عاجزی آ جائے اس کی شخصیت مزید مضبوط ہو جاتی ہے۔ اس ہفتے آپ کو کئی ایسے موقع مل سکتے ہیں جہاں آپ کا رویہ ہی آپ کی سب سے بڑی کامیابی بن جائے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کی شخصیت کے روشن پہلو کی، برائٹ سائڈ کی۔ آپ کے اندر دوسروں کو متاثر کرنے کی فطری صلاحیت موجود ہے۔ آپ مشکل حالات میں بھی امید ہوپ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کسی مقصد پر دل سے یقین کر لیا تو مسلسل محنت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور لوگ آپ کے اعتماد سے متاثر ہوتے ہیں، اور اکثر اہم موقع آپ تک اسی وجہ سے پہنچتے ہیں کہ دوسروں کو آپ پر بھروسہ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن ہر روشنی کے ساتھ ایک سایہ بھی ہوتا ہے۔ برج اسد کی کمزور ترین عادت یہ ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات اپنی رائے کو اتنا مضبوط سمجھ لیا جاتا ہے کہ دوسروں کی بات پوری طرح سنی ہی نہیں جاتی۔
اسی ہفتے اگر آپ نے مشورہ قبول کرنے کی عادت اپنائی تو ایسے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں جن کا آپ نے اندازہ بھی نہیں لگایا ہوگا۔ کبھی کبھی کامیابی صرف آگے بڑھنے میں نہیں بلکہ صحیح وقت پر رک کر سننے میں بھی ہوتی ہے۔ رشتوں کے معاملات میں یہ ہفتہ احساسات کو سمجھنے کا ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں، میرڈ ہیں، تو اپنے شریک حیات، اپنے پارٹنر آپ کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کیجیے ان کے ساتھ۔ بعض اوقات غلط فہمیاں صرف چند نرم الفاظ سے ختم ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو کسی نئی جان پہچان میں جلد بازی یا جلدی فیصلہ کرنے کے بجائے سامنے والے کی شخصیت کو وقت دیجیے۔ مضبوط تعلق صرف کشش سے نہیں بلکہ اعتماد، احترام اور مستقل مزاجی سے بنتا ہے۔ دوستیوں میں بھی ایک اہم سبق سامنے آ سکتا ہے۔ ہر وہ شخص جو ہر وقت آپ کی تعریف کرے ضروری نہیں کہ وہ آپ کا مخلص بھی ہو، اور ہر وہ شخص جو آپ کی غلطی بتائے ضروری نہیں کہ وہ آپ کا مخالف ہو۔ اس ہفتے لوگوں کو ان کے الفاظ سے زیادہ ان کی عمل کی بنیاد پر پرکھنے کی کوشش کیجیے۔ یہی رویہ آپ کو کئی ممکنہ مایوسیوں سے بچا سکتا ہے۔ بعض اسد افراد کے لیے کام یا کاروبار میں ایک نئی ذمہ داری سامنے آ سکتی ہے۔ شروع میں یہ ذمہ داری مشکل محسوس ہوگی، لیکن اگر آپ مستقل مزاجی اختیار کریں تو یہی موقع آگے چل کر آپ کی صلاحیتوں کو نمایاں کر سکتا ہے۔ اپنی منصوبہ بندی واضح رکھیے، غیر ضروری اخراجات سے بچیں اور ہر بڑے فیصلے سے پہلے مکمل معلومات حاصل کریں۔ سوچ سمجھ کر کیا گیا قدم اکثر جلد بازی میں اٹھائے گئے 10 قدموں سے زیادہ فائدہ مند فائدہ دیتا ہے۔ اب آئیے اس ہفتے کے عملی پہلوؤں کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر آپ نے گزشتہ چند ہفتوں میں بہت زیادہ محنت کی ہے لیکن اس کے مطابق اس کے نتائج جو ہے نا حاصل نہیں ہوئے تو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں۔ زندگی میں بعض اوقات محنت کا پھل فوراً نہیں ملتا بلکہ وقت آنے پر یکجا ہو کر سامنے آتا ہے۔ 24 سے 30 جولائی کے دوران برجسد کے بہت سے افراد اپنے کیے ہوئے کاموں کا جائزہ لینے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ یہ جائزہ کسی سزا کے لیے نہیں بلکہ بہتر سمت اختیار کرنے کے لیے ہوگا۔ اگر آپ غلطیوں سے سیکھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں تو آنے والے دن آپ کے لیے پہلے سے زیادہ مضبوط بنیاد تیار کر سکتے ہیں۔ روزگار سے وابستہ افراد کے لیے یہ ہفتہ ذمہ داری، نظم و ضبط اور تحمل کا امتحان لے سکتا ہے۔ اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو کسی سینئر شخصیت کی طرف سے آپ کے کام پر نظر رکھی جا سکتی ہے۔ گھبرانے کی بجائے اپنے معیار کو بہتر بنائیے۔ اکثر وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں جو خاموشی سے مستقل اچھا کام کرتے رہتے ہیں۔ اپنی بات مؤثر انداز میں پیش کیجیے مگر کسی غیر ضروری بحث کا حصہ نہ بنیے۔ اگر دفتر میں کسی ساتھی کے ساتھ اختلاف پیدا ہو تو فوری رد عمل دینے کی بجائے حالات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ بعض اوقات خاموشی وہ عزت دلا دیتی ہے جو لمبی بحث بھی نہیں دلا سکتی۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو اس ہفتے منصوبہ بندی سب سے اہم چیز ہوگی۔ نفع صرف زیادہ کام کرنے سے نہیں بلکہ درست فیصلہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ کسی نئی شراکت، بڑی خریداری یا سرمایہ کاری سے پہلے ہر پہلو کا باریک بینی سے جائزہ لیجیے۔ اگر آپ پہلے سے جاری منصوبے پر توجہ مرکوز رکھیں گے تو بہتر نتائج حاصل ہونے کے امکانات بڑھ سکتے ہیں۔ جلدی میں لیا گیا مالی فیصلہ بعد میں بوجھ بن سکتا ہے، سو بی کیئرفل۔ اور میں دوبارہ کہوں گا کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا۔ مالی حالات کی بات کریں تو مالی حالات میں ایک اور اہم بات یاد رکھیے کہ دولت صرف آمدنی کا نام نہیں بلکہ اسے سنبھالنے کا نام بھی ہے۔ اس ہفتے اگر آپ غیر ضروری اخراجات پر قابو پا لیں تو آئندہ ہفتوں میں خود کو زیادہ مطمئن محسوس کریں گے۔ اگر کسی عزیز کی مالی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے، لیکن اپنی استطاعت سے بڑھ کر ذمہ داریاں لینا مناسب نہیں۔ گھر اور خاندان کی بات کریں تو اس ہفتے آپ کی موجودگی گھر والوں کے لیے اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ مصروفیت کے باوجود والدین، بہن بھائیوں یا شریک حیات کے لیے وقت نکالنا آپ کے تعلقات کو مزید مضبوط بنا سکتا ہے۔ بعض اوقات چند منٹ کی توجہ کئی دنوں کی ناراضگی ختم کر دیتی ہے۔ اگر خاندان میں کسی معاملے پر اختلاف چل رہا ہے تو کوشش کریں کہ آپ انصاف اور نرمی کا راستہ اختیار کیجیے۔ اگر آپ شادی شدہ اگر آپ شادی کے خواہش مند ہیں، سنگل ہیں، تو جلد بازی کی بجائے دعا، مشورے اور سمجھداری کو ترجیح دیجیے۔ مضبوط رشتہ صرف پسند سے نہیں بلکہ کردار، اعتماد اور باہمی احترام سے بنتا ہے۔ اگر پہلے سے کسی رشتے میں ہیں آپ
تو اپنے جذبات کو کھل کر مگر شائستگی کے ساتھ بیان کیجیے۔ خاموشی ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ دوستیوں کے حوالے سے بھی یہ ہفتہ ایک اہم سبق دے سکتا ہے۔ کچھ لوگ صرف خوشیوں میں ساتھ دیتے ہیں، خوشیوں میں ساتھ ہوتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ مشکل وقت میں بھی ہاتھ نہیں چھوڑتے۔ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو غور سے دیکھیے۔ وقت بہترین آئینہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کی قدر کیجیے جو آپ کی کامیابی سے خوش ہوتے ہیں اور آپ کی غلطیوں پر بھی خیر خواہی کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں۔ صحت کے اعتبار سے ذہنی سکون جسمانی طاقت جتنا ہی ضروری ہوگا۔ اگر مسلسل کام، بے ترتیبی یا کم نیند آپ کی عادت بن چکی ہے تو اس ہفتے اپنے معمولات روٹین میں توازن پیدا کیجیے۔ کوشش کیجیے کہ روٹین ٹھیک کریں۔ مناسب آرام، متوازن غذا، پانی کا استعمال اور ہلکی جسمانی سرگرمی آپ کی توانائی میں مثبت فرق لا سکتی ہے۔ لیو، ذہنی دباؤ کو دل میں جمع کرنے کے بجائے کسی قابل اعتماد شخص سے گفتگو کرنا بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ برج اسد والو، لیو والو، اور سبسکرائب بھی کر دیجیے اگر آپ نے نہیں کی۔ اب بات کرتے ہیں برج اسد کے اس خفیہ پہلو کی جسے ہم بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ اس خفیہ پہلو کی بات کرتے ہیں۔ آپ اکثر دوسروں کو مضبوط دکھائی دیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں کئی ایسی باتیں چھپا لیتے ہیں جو کبھی زبان پر نہیں آتی۔ یہی خاموش بوجھ بعض اوقات آپ کے فیصلوں کو متاثر کر دیتا ہے۔ اس ہفتے خود سے سچ بولنے کی ہمت کیجیے۔ سچ خود سے بولنے کی، اپنی کمزوریوں کو تسلیم کرنا شکست نہیں بلکہ اصل طاقت کی علامت ہے۔ آپ کا روشن پہلو یہ ہے کہ جب آپ کسی نیک مقصد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دوسروں کو بھی امید ملتی ہے۔ آپ کی موجودگی لوگوں کے اندر اعتماد پیدا کر سکتی ہے۔ اگر آپ اپنے صلاحیت کو صرف اپنی کامیابی تک محدود رکھنے کی بجائے دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کریں گے تو آپ کی شخصیت پہلے سے زیادہ با اثر بن سکتی ہے۔ میں اگین آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور لائک بھی کر دیں اگر آپ یہاں تک دیکھ چکے ہیں تو۔ اس ہفتے کے ایک اور اہم سبق یہ بھی ہے کہ ہر موقع کو فوراً قبول کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ بعض موقع صرف اس لیے سامنے آتے ہیں تاکہ انسان اپنی ترجیحات پہچان سکے۔ اس لیے ہر چمکتی ہوئی چیز کو کامیابی نہ سمجھیں بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ آپ کے اقدار اور مستقبل کے مطابق بھی ہے یا نہیں۔ یاد رکھیے، انسان کی اصل کامیابی صرف اس کی ظاہری کامیابیوں سے نہیں بلکہ اس کی کردار، صبر اور فیصلوں سے پہچانی جاتی ہے۔ یہی خوبیاں آنے والے وقت میں آپ کے لیے حقیقی سرمایہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ لیو، اب آئیے اس ہفتے کی مجموعی پیغام کو ایک بار پھر گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ 24 سے 30 جولائی 2026 کا یہ ہفتہ برج اسد لیو والوں کے لیے صرف حالات کا انتظار کرنے کا وقت نہیں بلکہ اپنے رویوں، فیصلوں اور ترجیحات کو بہتر بنانے کا موقع بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی توانائی صحیح سمت میں استعمال کریں گے تو کئی ایسے دروازے کھل سکتے ہیں جن کا تصور بھی شاید آپ نے پہلے نہ کیا ہو۔ لیکن اگر جذبات، ضد یا جلد بازی کو اپنے فیصلوں پر غالب آنے دیا تو وہی راستہ مشکل بھی محسوس ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اس ہفتے کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ طاقت کے ساتھ حکمت، اعتماد کے ساتھ عاجزی اور رفتار کے ساتھ صبر کو بھی اپنا ساتھی بنائیے۔ بہت سے برج اسد لیو افراد محسوس کریں گے کہ ان کے اندر کچھ نیا کرنے کی خواہش پہلے سے زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ اگر آپ کسی نئے ہنر کو سیکھنا چاہتے ہیں، اسکل سیکھنا چاہتے ہیں، کسی پرانے منصوبے کو دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں یا اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو یہ مناسب وقت ہو سکتا ہے کہ آپ عملی قدم اٹھائیں۔ صرف خواب دیکھنے سے راستہ نہیں بنتے، راستے اس وقت بنتے ہیں جب انسان پہلا قدم اٹھانے کی ہمت کرتا ہے۔ اگر آپ ماضی کی کسی ناکامی کو آج بھی اپنے دل پر بوجھ بنائے ہوئے ہیں نا تو اس ہفتے اسے چھوڑنے کی کوشش کیجیے۔ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی لیو۔ ہر مشکل وقت اپنے ساتھ ایک سبق لاتا ہے اور جو شخص اس سبق کو سمجھ لیتا ہے وہی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اپنی پرانی غلطیوں کو اپنی شناخت نہ بنائیں بلکہ انہیں اپنی تربیت کا حصہ سمجھیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس ہفتے کوئی ایسا شخص دوبارہ آپ کی زندگی میں آئے جس سے پہلے کبھی اختلاف یا دوری پیدا ہو گئی تھی۔ ایسے موقع پر جذبات کی بجائے سمجھداری سے فیصلہ کریں۔ ہر تعلق کو دوبارہ جوڑنا ضروری نہیں ہوتا لیکن ہر دل میں معافی پیدا کرنا ضرور انسان کو سکون دیتا ہے۔
اگر آپ طالب علم ہیں تو اپنی توجہ منتشر ہونے نہ دیں۔ مسلسل محنت کرنے والے افراد آخرکار دوسروں سے آگے نکل ہی جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی امتحان، مقابلے یا نئی ذمہ داری کے تیاری کر رہے ہیں تو اپنے وقت کی منصوبہ بندی بہتر بنائیے۔ چھوٹے چھوٹے مستقل قدم اکثر بڑی کامیابیوں کا سبب بنتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ عزت کبھی مانگنے سے نہیں ملتی بلکہ کردار سے حاصل ہوتی ہے۔ اس ہفتے کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ نرم ہوں، وعدے مضبوط ہوں اور نیت صاف ہو۔ یہی 3 چیزیں آپ کو دوسروں کی نظر میں قابل اعتماد بنائیں گی۔ اب بات کرتے ہیں امید کی۔ اگر اس وقت آپ کو لگ رہا ہے کہ حالات آپ کے مطابق نہیں، وسائل کم ہیں یا راستے بند نظر آ رہے ہیں تو مایوس نہ ہو۔ انسان صرف وہی دیکھتا ہے جو اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے جو ابھی پردہ غیب میں ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنی امید کو حالات کے ساتھ نہ باندھیے بلکہ اپنے رب کی رحمت کے ساتھ جوڑیے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ رزق، عزت، کامیابی اور آسانی کا اصل مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی لیے اگر کوئی دروازہ بند ہو جائے تو یہ ضروری نہیں کہ سب راستے ختم ہو گئے ہوں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایک چھوٹا راستہ بند کر کے اس سے کہیں بہتر دروازے کھولنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، دعا کرنا ہے اور اس کی حکمت پر بھروسہ کرنا ہے۔ اس ہفتے اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کیجیے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کیجیے، والدین کی خدمت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، کسی ضرورت مند کی مدد کیجیے، دل میں کسی کے لیے نفرت ہو تو اسے معاف کرنے کی کوشش کیجیے اور ہر کامیابی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ یاد رکھیے، شکر نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے اور صبر آزمائشوں کو آسان بنا دیتا ہے۔ اگر کبھی دل میں بے چینی ہو تو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وقت نکالیے، چند لمحے خاموشی سے اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر دعا کیجیے۔ دنیا کے ہر مسئلے کا حل انسانوں کے پاس نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ہر مشکل کی آسانی موجود ہے۔ آخر میں ایک بات ضرور یاد رکھیے، برج زوڈک سائنس سٹارز رجحانات کی عمومی تشریح کرتے ہیں، لیکن انسان کی اصل کامیابی اس کے ایمان، کردار، محنت، نیت اور فیصلوں پر قائم ہوتی ہے۔ اپنی تقدیر کو بہتر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ پر توکل، مسلسل کوشش، اچھے اخلاق کو ہمیشہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے۔ اگر آج کی ایک ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اس میں کوئی ایسی بات آپ کے دل کو لگی ہو یا آپ چاہتے ہو کہ ہر ہفتے آپ اپنے برج کے بارے میں اسی طرح خوبصورت، متوازن اور معلوماتی گفتگو سنتے رہیں تو ویڈیو کو پسند کیجیے، لائک کیجیے، اپنے عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اگر ابھی تک ایسٹرو ڈیلی اردو کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن آل پر ضرور کلک کیجیے تاکہ ہمارے آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ تک پہنچنے سے رہ نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانی پیدا فرمائے، آمین۔ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کے دل کو سکون، آپ کے گھر کو محبت، آپ کے فیصلوں کو حکمت اور آپ کے ہر جائز مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ میں اگین کہوں گا، میں آپ لوگوں سے دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ والسلام، اللہ حافظ۔